یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، کھاؤ نہیں سود بڑھتا چڑھتا سود رقم پر بغیر عوض کے نفع لینا. 100 روپے دے دیے 105 دیں گے، کیوں بھائی؟ تجارت میں لگا لو، ٹھیک ہے، تو اگر نقصان ہو گیا تو 75 بھی ہو سکتے ہیں، فائدہ ہوا تو 100 200 ہو سکتے ہیں. یہ احل اللہ البیع، نہیں تجھے ملے یا نہ ملے مجھے دینے ہیں. وحرم الربا، اللہ نے سود کو حرام کیا ہے. سود مفرد بھی حرام ہے، مرکب بھی حرام ہے، ویسے بھی حرام ہے، سنگل بھی اور ڈبل بھی. بعض زنادقہ مصر نے کہا ہے کہ بڑھتا چڑھتا حرام ہے اور ویسے جائز ہے، حالانکہ قرآن میں دونوں حرمتیں ہیں، بڑھتے چڑھتے کی بھی اور مفرد کی بھی. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو سکو. جب تک سود چھوڑ نہ دے کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا. واتقوا النار التی، ڈرو اس جہنم سے، اعدت للکافرین، جو تیار کی گئی کافروں کے لیے. طلبہ نقطہ یاد رکھیں، قرآن میں یہ واحد جگہ ہے جہاں عمل پر کافر کی سزا سنائی ہے، عملی سزا پر کفر کی سزا سنائی، ایک جگہ ہے صرف. اللہ اکبر. اس سے پہلے جب سود آیا تو حق تعالیٰ نے کہا اگر باز نہیں آتے ہو تو اللہ اور رسول سے جنگ کا اعلان کرو، ایک منفرد بات ہے. اور جب دوبارہ سود کا ذکر آیا تو فرمایا تمہیں وہ سزا دے دوں گا جو کافر کو سزا ملتی ہے. بات سنو ذرا، وہاں فرمایا جنگ کرو، یعنی مومن ہو کے سود کھاتے ہو، اور یہاں فرمایا جہنم میں جلو، یعنی سود مرکب کا مرتکب تو کافر کے برابر ہے. آیتن انقضت ظہری، ابو حنیفہ سے تفسیر مظہری میں منقول ہے، اس آیت نے میری کمر توڑ دی. کیوں؟ مسلمان کو گناہ کی وجہ سے کافر والے جہنم کی سزا دی، آپ کو وہیں ڈال دوں گا جہاں کافروں کو ڈالا جائے گا اگر سود سے باز نہیں آئے. تو یا تو جسٹس صاحب سود کو ختم کر رہے تھے یا خود بینکوں کے افتتاح ہو رہا ہے. فإلی اللہ المشتکا. وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، کہاں مانو اللہ کا اس کے رسول کا، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم ہو سکے. وسارعوا، اور آگے بڑھو، الی مغفرۃ من ربکم، بخشش کی طرف اپنے رب کی طرف سے. وجنت، و جنت کے لیے، عرضها السماوات والارض، جس کے چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے. اعدت للمتقین، تیار کی گئی ہے پرہیزگاروں کے لیے. جو جنت اللہ تعالیٰ نے پرہیزگاروں کو دینی ہے، اللہ ہم گناہگاروں کو بھی نصیب فرمائے. اس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، تو لمبائی کا کیا کہنا ہے. اور صحیح مسلم میں ہے سب سے کمتر مسلمان جس سے زیادہ چھوٹے درجے کا نہیں ہوگا، اس کو جو جنت دی جائے گی موجودہ دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی، موجودہ دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ہوگی. اللہ. الذین، پرہیزگار وہ لوگ ہیں، ینفقون، جو خرچ کرتے ہیں، فی السراء، خوشیوں میں، والضراء، بیماریوں میں، تکلیفوں میں. خوشی میں کہتے ہیں شادیاں ہونے والی ہے، تکلیفوں میں کہتے ہیں بیماریاں بہت آ گئی. خوشی کو پائیدار بنانے کا طریقہ اور مصیبت و جان چھڑانے کا طریقہ ینفقون، خرچ کرنا ہے. والکاظمین الغیظ، والکاظمین الغیظ، اور وہ جو دباتے ہیں غصے کو، غصہ پی لیتے ہیں. غصہ آنا کمال ہے، ظاہر نہ کرنا کمال ہے. لیس الشدید بالسرعہ، پہلوان وہ نہیں جو دوسرے کو گرائے. انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، بہادر وہ ہیں جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو کر سکے. غصہ آنا چاہیے لیکن بے موقع بے محل نہ کرے. الحمدللہ. میں نے ایک شخص کا رد لکھا اور رسالہ شائع کیا. مکہ مکرمہ میں استاذ محترم مفتی اعظم پاکستان
محدث کبیر ولی کامل مولانا مفتی ولی احسن نے ملاحظہ فرمایا تو مجھے کہا یہ خوشی ہوئی کہ تحریر میں اور تحقیق میں اور اسی طرح تقریر میں جذبات نہیں ہے بلکہ عدل ہے اور انصاف. الحمدللہ. اور پینے والے ہیں غصے کو، اور غصے کو پی جا، قیامت کے دن تیرے مقابلے میں آگ ٹھنڈی رہے گی. والعافین عن الناس، اور معاف بھی کرتے ہیں لوگوں کو، جو معافی مانگے تو معاف کر لیں. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ پسند کرتے ہیں احسان کرنے والوں کو. والذین، اور وہ لوگ اذا فعلوا فاحشۃ، جب وہ کر لے کوئی کام بے حیائی کا، او ظلموا انفسهم، یا ظلم کر لے اپنے ساتھ، ذکروا اللہ، اور اللہ کو یاد کر لیتے ہیں کہ یہ گناہ ہے. فاستغفروا لذنوبہم، معافی مانگ لیتے ہیں اپنے گناہوں کے لیے. ومن یغفر الذنوب الا اللہ، کون ہے جو معاف کرے گناہوں کو سوائے اللہ کے. ولم یصروا علی ما فعلوا، اور یہ ضد نہیں کرتے ان چیزوں پر جو انہوں نے کیے ہیں. وہم یعلمون، اور یہ جانتے ہو. حدیث میں ہے، تفسیر مظہری میں بھی ہے، دیگر معتبرات میں بھی. ایک صحابی کھجور بیچ رہا تھا، ایک گوری چٹی خوبصورت خاتون آئی کھجور لینے کے لیے. تو اس کو کہا کہ اندر کمرے میں اچھی کھجور ہے. وہ اندر آئی تو اس کو چوما. بس اس کہنے پر سخت پشیمان ہوا اور پھر پیغمبر کی خدمت میں معافی مانگ گیا ہے. اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جو سچے دل سے معافی مانگے اللہ ان کو معاف کرے گا. اور ایک روایت میں ہے کہ ایک صحابی نے دوسرے شخص کو کہا کہ میرے گھر یہ سامان دے دو. وہ جو من ورائے حجاب اندر سے خاتون نے ہاتھ نکالا تو اس نے اس کو بوسہ لے لیا. اس کا پھر خیال آیا کہ اجنبیہ کا ہاتھ چومنا کہاں جائے، اور آ کے کہا کہ حد نافذ کرو. اس پر آیت عفو کے نازل ہوئی. اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، ان لوگوں کا بدلہ بخشش کا ہے رب کے ہاں سے. وہ جناتن، و جنتیں ہوگی، تجری من تحت الانہار، کہ بہے گی اس کے نیچے نہریں. خالدین فیہا، ہمیشہ ان میں رہیں گے. ونعم اجر العاملین، کیا خوب اجر ہے کارندوں کا. قد خلت من قبلکم سنن، یقیناً گزرے ہیں تم سے پہلے طریقے. سنن سنت کی جمع طریقے. فسیروا فی الارض، پس چلو زمین میں. فانظروا، دیکھا ہو کہ کان عاقبۃ المکذبین، کیسے رہا انجام جھٹلانے والوں کا. ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، یہ بیان ہے لوگوں کے لیے اور ہدایت ہے اور نصیحت پرہیزگاروں کے لیے. اس سے پہلے ھدی للمتقین ھدی للناس ہے، اب بیان بترقی ہے. ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین. ولا تہنوا ولا تحزنوا، سستی نہ کرنا اور غمگین بھی نہ ہو. وانتم الاعلون، تم ہی کامیاب ہوں گے. ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. ان یمسسکم قرح، اگر چھو چکی ہے تم کو چوٹیں، اگر آ چکے ہیں تم کو زخم. قرح، ایک قرح ہے کٹھا ہوا اور خون نہ نکلا ہوا، اور ایک جرح ہے جو پھٹ کے خون نکلے. ھذا قرح لیس بجرح، ھذا جرح لیس بقرح. اللہ اکبر. قرح جیسے چوئنٹی کاٹے وہ جگہ سوج جاتی ہے. قرح حدیث میں ہے قرصت کا نملۃ واحرقت امۃ تسبح اللہ. ان یمسسکم قرح، اگر پہنچ چکی ہے تم کو تکلیف، زخم، چوٹ. فقد مس القوم قرح مثلہ، بس یقیناً پہنچ چکی ہے مشرک قوم کو بھی چوٹیں اس جیسی. جب آدمی کو پتہ چل جائے کہ میرے دشمن کو بھی زخم آئے ہیں، البلیۃ اذا عمت طابت، تو تکلیف کم ہو جاتی ہے. وہ خدائے دشمن کے معنی مخ کے کما زگر ور پس مرم خوشحال ہے. پشتوں میں کہتے ہیں خدا دشمن کو مجھ سے آگے کر دے، اس کے فوراً بعد اثر میں بھی مروں خیر ہے.
لیکن اس کو میرے سامنے ذرا چلتا کرے. خدای دشمن کے ماں نمک کے کما دیگر ور پس برم خوشحال ہے. یمسسکم قرح، اگر پہنچ چکی ہے تم کو چوٹ، فقد مس القوم، پس یقیناً پہنچ چکی ہے ان لوگوں کو قرح مثلہ، چوٹ اس جیسی. وتلک الایام، اور یہ دن ہے نداولھا کہ ہم الٹتے پلٹتے ہیں بین الناس، لوگوں کے درمیان. زمانہ ایک جیسے نہیں رہے گا، جوان بوڑھا ہو جائے گا، غنی فقیر ہو جائے گا، اور زندہ مردہ ہو جائے گا. اور ایک مولوی صاحب آپ سے کہتے ہیں ٹھیک ہے کہتے نہیں ایسے تو میں نے کہا آرام سے رہو. زندگی پر اتنا ناز و تکبر جائز نہیں ہے. بس یہ زندگی ہے کہ کام چل رہا ہے، یہ کافی الحمدللہ. میں نے کہا مولوی سے بیماری باعث تعجب نہیں ہے، باعث تعجب تیری یہ موٹی تازی صحت ہے کہ ایسے دور میں جہاں روزانہ اسلام کا تمسخر اڑایا جاتا ہے اور اس میں آپ اتنے چوڑے چکلے ہو چکے ہیں، تیری غیرت کہاں ہے، تیرے ایمان کے اندر. دل میں اب طاقت کہاں خون نہ بافشانی کرے، ورنہ غم وہ زہر ہے پتھر کو جو پانی کرے. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. اللہ پنجپیر مولانا نے عبید اللہ سندھی کو کہا کہ شیخ زید الکوثری مدینہ میں ٹھہرا ہوا ہے لیکن عجم کے علماء سے ملاقات نہیں کر رہا ہے. مولانا نے کہا میرا نام بتاؤ. مولانا گئے شیخ زید الکوثری سے کہا کہ حضرت آپ ترکیہ میں شیخ الاسلام تھے اور اب ایسے خستہ دن گزارتے یہ کیوں؟ مولانا نے کہا آپ نے قرآن مجید نہیں پڑھا ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دن بدلتے رہتے ہیں. وہ کل دادی ادھی واری اور کل دادا پشتو میں کہتے ہیں کبھی ادھی کا نمبر ہوگا کبھی دادا کا ہوگا. ساری زندگی ادھی نہیں ناچے گی، ایک دن دادا بھی ناچ لے گا. ایک کل ادھی واری اور کل دادا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. جب انہوں نے عبید اللہ کا بڑا تذکرہ کیا تو شیخ کوثری نے کہا حضرت کو سلام کہنا، بس اتنی سی بات. چپ، پھر کام میں لگ گئے. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ دن ہیں جن کو ہم الٹتے پلٹتے ہیں لوگوں کے درمیان. اللہ اللہ. شیخ زید الکوثری کے جو بڑے تھے شیخ الاسلام مصطفیٰ صبری، اس نے اپنی کتاب موقف العقل کے شروع میں لکھا ہے کہ یا 30,000 علماء روزانہ میرے ہاں حاضری لگانے آتے تھے اور یا 2 ہفتے ہو گئے کہ مجھ سے کسی نے قلم کاغذ کا وعدہ کیا نہیں لایا، پرانے کاغذات پھاڑ کر کے اس میں سے لکھ رہا ہوں. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. اور اگر اس کی تفسیر ایسی کر لو جو ہونا چاہیے تو تم درس چھوڑ کے رونا دھونا شروع کر دو. تکلیفیں تو کائنات کے اندر آتی ہے. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور تاکہ ظاہر کرے اللہ ایمان والوں کو. یہ علمہ کا ترجمہ میں نے یعلم سے کیا، اعلم یعلم، اظہر آسان ترجمہ ہے. اور یہ قرآن میں آتا ہے اشرقت الارض شرقت، اشرقت شرقت کے برابر ہے. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور بنائے تم میں سے شہید. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ پسند نہیں کرتے بے انصافوں کو. یا تو صحابہ سے جو عہد میں غلطی ہو گئی تھی اس کی وجہ بتا رہا ہے کہ بے انصافی کی تم نے، اور یا یہ کہ ظالمین سے مراد مشرکین ہیں. تھوڑی دیر کے لیے جو ان کو فتح ملی اللہ فرماتے میں ان سے خوش نہیں ہوں، تمہیں تنبیہ کرنی تھی. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور تاکہ خالص کر دے اللہ ایمان والوں کو. وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور مٹا کے رکھ دے کافروں کو. ام حسبتم، کیا تم گمان کرتے ہو ان تدخلوا الجنت، کہ داخل ہو جاؤ گے جنت. وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ، اور ظاہر نہیں کیا اللہ نے ان لوگوں کو جو جہاد کرنے والے تم میں. وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ،
اور نہ ظاہر فرمایا ہے جمنے والوں کو۔ جہاد کا یہ فائدہ ہے، جہاد کرنے والے اور تکلیفوں کے وقت حق پر ڈٹنے والے یہ سب معلوم ہو جائیں گے۔ بدر کے موقع پر جو لوگ شریک نہیں ہوئے وہ ارمان کرتے تھے یا کاش کے موقع آئے اور ہم جان کٹوائے۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْا، یقیناً تھے تم کہ آرزو کر رہے تھے موت کی اس سے پہلے کہ اس کو ملو۔ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ، پس دیکھ لو اسے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے ہو۔ علماء لکھتے ہیں شہادت کی آرزو تو ٹھیک ہے، موت کی آرزو مناسب نہیں۔ اس آیت کے نزول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا يتمنين احدكم الموت لضر اضره او كما قال، کسی تکلیف اور مصیبت کی وجہ سے کوئی بھی موت کی آرزو نہ کرے، ٹھیک نہیں۔ اللہ اللہ، زندہ رہنا ہی ٹھیک ہے، نیکیاں بڑھتی رہتی ہیں۔ وما محمد الا رسول، احد میں صحابہ کرام جو 50 بٹھائے گئے تھے ایک درے میں عبداللہ ابن جبیر کی سربراہی میں، اور ان سے ایک جنگی تدبیر کے اندر اختلاف ہو گیا، 12 رہ گئے اور 38 نیچے اتر آئے۔ ادھر سے خالد بن ولید مسلمان نہیں تھا، مشرکین کو لے کے حملہ آور ہو گیا، پیچھے سے صحابہ کو مارا، سنبھلنے نہیں دیا۔ اس غلبہ غلوبی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، آپ کے دندان شہید ہوئے، اور آپ کے متعلق خبر اڑ گئی ان محمدن قتل الیوم، حضرت آج شہید ہوئے۔ صحابہ کی ہمتیں ٹوٹ گئی اور انہوں نے سمجھا کہ جب حضرت شہید ہوئے تو لڑنا کس کے لیے؟ اس کا جواب آیا وما محمد الا رسول، نہیں ہے حضرت محمد مگر خدا کے پیغمبر، قد خلت من قبلہ الرسل، یقیناً گزر چکے ہیں ان سے پہلے بھی بہت پیغمبر۔ اگر ایک آدھ آسمان میں زندہ ہے عیسیٰ، یا ایک آدھ زمین میں زندہ ہے خضر و الیاس، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اکثر تو گزر ہی چکے ہیں اکثریت کے اعتبار سے۔ اس واسطے خلق کا صیغہ آیا، ماتت کا نہیں آیا، تاکہ گنجائش رہے۔ افإن ماتا، اگر یہ پیغمبر فوت ہو جائے، او قتلا، یا شہید ہو جائے، انقلبتم علی اعقابکم، پلٹ جاؤ گے تم اپنے ایڑیوں کے بل، اسلام چھوڑ دو گے۔ ومن ينقلب علی عقبیہ، اور جو پلٹ جائے ایڑیوں کے بل، فلن یضر اللہ شیئا، پس ہرگز بگاڑ نہیں سکے گا اللہ کا کچھ بھی۔ وسیجزی اللہ الشاکرین، اور خوب بدلہ دے گا اللہ قدردانوں کو۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جب صحابہ کو پتہ چلا کہ آپ زندہ ہے، دوبارہ جمع ہو گئے اور پہلے سے بڑھ کر لڑائی لڑی، اور اللہ نے مشرکین کو بھاگنے پر مجبور کیا۔ اللہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور صحابہ میں بڑی تکلیف اور غم کا ماحول تھا، حضرت عمر جیسے استقامت کے پہاڑ کہتے تھے نبی مرے نہیں زندہ ہے، اللہ سے ملنے گئے ابھی آ جائیں گے۔ حضرت ابوبکر صنوح میں تھے اپنے مکان پر، وہاں سے آئے سیدھے حجرہ عائشہ میں گئے، کپڑا اٹھا کر حضرت کے پیشانی چومی اور طبت حیا و میتا یا رسول اللہ کہا، اور پھر باہر آ کر کے تقریر کی ممبر پر یہ آیتیں پڑھی، صحابہ سب یہ آیتیں پڑھنے لگے، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آج نازل ہوئی، اور آپ نے کہا جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ فوت ہو گئے، جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ زندہ ہے اور زندہ رہے گا، وہ عبادت جاری رکھے۔ اللہ وما كان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا، اور نہیں ہے شان کسی انسان کی کہ وہ مر جائے مگر اللہ کے حکم سے، کتابا مؤجلا، تحریر ایک وقت تک لکھی گئی ہے۔ ہر انسان کی موت وقت پر آتی ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ بغیر وقت کے موت نہیں ہے۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ نہیں، جو مقتول ہوا ہے وہ بے وقت مارا گیا، نہ مارتے تو زندہ رہ لیتا۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا، جو کوئی چاہے بدلہ دنیا کا، نُؤْتِهِ مِنْهَا، اس کو دے دیں گے اس میں سے،
ومن یرد ثواب الآخرہ، جو چاہے بدلہ آخرت کا، نؤتیہ منہا، اس کو دے دیں گے اس میں سے، وسنجزی الشاکرین، اور خوب بدلے دیتے ہیں قدردانوں کو۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، کتنے پیغمبر تھے کہ ان کے ساتھ قتال کر چکے تھے اللہ والے بتیرے۔ اللہ والے ہی جہاد کرتے ہیں، حلوے والے نہیں کر سکتے۔ حلوے والوں نے دیکھا کہ بہت چند لوگ دے رہے ہیں تو انہوں نے بھی کہا ہم بھی جہاد کریں گے۔ ایسے منحوس جب بھی میدان میں آئے وہ ادھر جہاد تبدیل ہو گیا۔ کتنے پیغمبر تھے جن کے ساتھ اللہ والے جہاد کر رہے تھے، فما وہنوا، نہ تو وہ سست ہوئے تھے، لما اصابہم فی سبیل اللہ، ان تکلیفوں کی وجہ سے جو ان کو پہنچ گئی تھی اللہ کے راستے میں۔ وہن کے معنی ہے ہتھیار اٹھا کے پھر رکھنا، وہن کے معنی گھر سے نکل کے پھر واپس آنا۔ توبہ۔ فما وہنوا، نہ تو وہ بے ہمت ہو گئے تھے۔ اللہ اللہ، وہن، ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، گھروں میں سب سے کمزور گھر عنکبوت کا ہے، اس کو اوہن کہا ہے، وہن سے، وہن۔ فما وہنوا، نہ تو وہ ہمت ہارے، لما اصابہم، ان تکلیفوں کی وجہ جو ان کو پہنچی تھی اللہ کے راستے میں، وما ضعفوا، نہ وہ ناتوان ہوئے، وما استکانوا، نہ وہ ڈھیلے ہوئے، واللہ یحب الصابرین، اور اللہ خوب پسند کرتے ہیں جم کے رہنے والوں۔ وہن شخصیت، ضعف جسمانیت، اور استکانت سببیت، مفسرین لکھتے ہیں۔ وہنا ترک عزمہ، ارادہ ہی چھوڑ دیا، شخصی کمزوری۔ ضعفا لأن دمہ خرج، ضعفا لأنہ تعب، شخصیت، جسمانیت، وما استکانوا، ہتھیار نہیں ہے، اسباب نہیں ہے، سببیت، واللہ یحب الصابرین۔ وما کان قولہم، نہ تھی ان کی بات اس وقت، الا ان قالوا، مگر یہ کہتے تھے، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے پروردگار معاف کر دے ہمارا گناہ، و اسرافنا، اور ہماری زیادتی۔ شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجپیری کی تفسیر میں و اسرافنا کا ترجمہ غلط آ گیا، بے خیالی میں ترجمہ انہوں نے کیا ہے، اور ہماری نیکی آگے بڑھا۔ یہ بالکل بے بنیاد بات ہے، لغت اور شرعن، عرف اور تفسیری ہر اعتبار سے غلط ہے، بے خیالی میں آ گیا۔ وما کان ربک نسیا، جو بھولتا نہیں وہ تو تیرا رب ہے۔ وثبت اقدامنا، پختہ رکھ میرے قدم، یا اللہ ہمارے قدموں کو جما۔ وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہمیں مضبوط کیجئے، ہماری مدد فرمائیے کافر لوگوں پر۔ قدم مضبوط رکھنا، اللہ اکبر۔ تکلیف کے وقت آدمی ڈر جاتا ہے تو اس کے پیر ہلتے ہیں۔ ہمارے سپر ہائی وے پر مدرسہ ہے، اس کے ساتھ باڑا ہے، بھینس ہوگا، اس میں ایک جنگی بھینس، یقین کر لو ہم اس کو کھولتے تھے بارش میں، باہر نکلتی تھی، تو جب بھینس اس سے لڑنے آتی تھی تو یہ جنگی بھینس اپنا گھٹنا زمین میں دباتی تھی کہ یہ ہلے نہیں، اور ہر جانور اس سے ڈرتا۔ ثابت قدمی ایسی دولت ہے۔ اس وقت یہ مراد نہیں ہے، مراد ہے عزم کی پختگی، اسباب سے نہ ڈرنا اور مسبب پر بھروسہ کرنا۔ سمجھ گئے؟ خدا ہمارے پیر جما، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہماری مدد فرما کافر لوگوں پر۔ دیکھو کافر کی کبھی بھی فرق نہیں کیا ہے، کافر کافر ہی ہے، کہیں بھی ہو، جیسے بھی ہو، سرخ رنگ کا ہو یا کالے رنگ کا ہو، درگاہی ہو یا مندری ہو، ایک چیز ہے کافر۔ فآتاہم اللہ ثواب الدنیا، دے دیا ان کو اللہ نے بدلہ دنیا میں، وحسن ثواب الآخرہ، کیا خوب بدلہ ہوگا آخرت کا، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ خوب پسند کرتے ہیں احسنیوں کو۔ سبحان اللہ۔
یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم، اے ایمان والو اگر تم کہا مانو ان لوگوں کا جو کافر ہے وہ لوٹا دیں گے تم کو ایڑیوں کے بل، فتنقلبوا خاسرین، پس پلٹ جاؤ گے نقصان اٹھا کر، بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ تمہارے کارساز ہے، وہ خیر الناصرین، وہ بہترین مددگار ہے۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ، ابھی ڈال دیتے ہیں دلوں میں ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا ہے ہیبت، کافر کے دل میں مسلمان کی ہیبت ہوتی ہے بس سبب شرک کرنے کے اللہ کے ساتھ، ما لم ینزل به سلطانا، جس کا اتارا تک نہیں اللہ نے دلیل۔ کس دلیل میں ہے کہ لاہور والا روئے زمین کا نظام چلاتا ہے؟ کس دلیل میں ہے کہ شیخ عبد القادر غوث اعظم اور 11ویں والا بابا ہے؟ کون سی دلیل سے ثابت ہے کہ معین الدین اجمیری زمین و آسماں تیری، ما لم ینزل به سلطانا، اللہ نے اس کی کوئی دلیل نہیں اتاری جو بغیر دلیل کے بزرگوں کو اس طرح کہے، وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، اور ناکارہ ٹھکانہ ہے ظالموں کا۔ یہاں ظالم سے مراد مشرک ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ احد کی لڑائی جب شروع ہوئی، ابتدا میں مسلمانوں کو خوب موقع ملا اور وہ مشرکین کو پکڑ پکڑ کے مار رہے ہیں۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور خوب سچا کر کے دکھایا تمہارے ساتھ اللہ نے اپنا وعدہ۔ اِسْتَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، جب تم قتل کر رہے تھے ان کو اللہ کے حکم سے، حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ، یہاں تک کہ جب تم بزدل ہونے لگے۔ بزدلی کی علامت کیا ہے؟ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اختلاف کرنے لگے جنگی معاملے میں۔ الامر الحربی، جنگی معاملہ۔ او پیغمبر نے عبداللہ ابن جبیر کو 50 تیر اندازوں کے ساتھ درے میں بٹھایا، فتح ہو یا شکست بخاری احد میں ہے، نیچے نہیں آنا۔ فتح ہو گئی تو وہ نیچے اتر آئے، صرف 12 رہ گئے۔ اختلاف کرنے لگے جنگی معاملے میں، وَعَصَيْتُمْ، اور نافرمانی کرنے لگے، مِن بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ، بعد اس کے کہ دکھا دیے تم کو وہ جو تم پسند کرتے تھے۔ فتح۔ مِنْكُمْ مَن يُرِيدُ الدُّنْيَا، تم ہی میں بعض ہے جو چاہتے ہیں دنیا کو، وَمِنْكُمْ مَن يُرِيدُ الْآخِرَةَ، تم ہی میں سے بعض چاہتے ہیں آخرت کو۔ ثم صرفكم عنهم ليبتليكم، پھر پھیر دیا تم کو ان کی طرف سے تاکہ آزمائے تم کو، یعنی فتح تم سے چھین کے ان کو دی۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اب فرمایا تم کو، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ بڑے فضل والے ہیں مسلمانوں پر۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی غلطیاں معاف کی، لیکن مودودی صاحب تفہیم القرآن میں لکھتے ہیں کہ ان میں حرص، طمع، لالچ، بخل، 8 قسم کی خرابیاں تھی، اس لیے احد کی لڑائی میں انہیں شکست ہو گئی۔ استصعدون، جب تم چڑھتے رہے، صحابہ کرام کو تھوڑی دیر کے لیے جو شکست ہوئی وہ پہاڑ پہ چڑھ کے نیچے بھاگ رہے تھے۔ ولا تلوون لا احد، اور موڑ کے نہیں دیکھ رہے تھے کسی کو۔ والرسول يدعوكم في اخراكم، اور پیغمبر پکار رہے تھے تم کو پیچھے سے۔ فاصابكم غما بغم، پس دے دیا تم کو غم در غم۔ اصاب یصیب ثواب، بدلہ دیتا، پس بدلے دے دیے تم کو غم در غم، ایک شکست کا غم اور دوسرا نبی کی شہادت کا۔ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، تاکہ غمگین نہ ہو جو تم سے فوت ہوئے، وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، اور نہ ان چیزوں پر جو تمہیں تکلیفیں پہنچی۔ بات سنو، جب شکست کی خبر لگی اور اللہ نے فتح دی
اور پیغمبر کی شہادت کی خبر لگی پھر بچ نکلے، تو اب جن کے بھائی مرے، بیٹا مرا، باپ مرا، وہ کوئی بات نہیں. من شاء بعدک فلیمت فعلیک کنت حاضر لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم ولا ما اصابکم واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ خبردار ہے تمہارے اعمال سے. اس تکلیف و شکست کے بعد پھر فتح. ثم انزل علیکم من بعد الغم، پھر اتار دیا تم پر اللہ تعالی نے صدمے کے بعد امنتن اونگ، امنتن اونگ، امنتن امن، نعاسن اونگ کی شکل میں. صحابہ اونگ رہے، حضرت ابو طلحہ کے ہاتھ سے کئی مرتبہ تلوار گر گئی، اور اس اونگنے میں یہ تازے ہو گئے. سن لے ذرا، اونگنا نماز میں شیطان کا دخل ہے، اونگنا درس میں محرومی ہے، اونگنا جہاد میں فتح کی نشانی ہے، عکس معاملہ ہے، اور اونگنا تبلیغ میں سکینے کا باعث ہے. اور ایک آدمی سو رہا تھا، دوسرا جگا رہا تھا، تبلیغی نے کہا کوئی بات نہیں، سکینہ آ رہی ہے. سکینہ اس کی بیوی کا نام، تو وہ شور مچایا کہ وہ کیوں آ رہی ہے، اس کو آنے کی کیا ضرورت ہے. وانزل علیکم السکینہ. پھر اتارا تم پر غم کے بعد اونگ، امن اونگ کی شکل میں. یغشا طائفۃ منکم، جو ڈھانک رہا تھا ایک گروہ تم میں، وطائفۃ قد اہمتہم، اور ایک گروہ تم میں ارادہ کر رہا تھا انفسہم، اپنے جیوں میں. کیا ارادہ کیا؟ یظنون باللہ غیر الحق، گمان کر رہے تھے اللہ کے بارے میں ناحق. ظن الجاہلیہ، گمان جاہلوں والے. یہ جاہلانہ گمان، اس کی تفسیر یقولون، کہتے ہیں حل لنا من الامر من شیء، کیا ہے ہم کو جنگی معاملے میں کوئی اختیار؟ ہماری تدبیر نہیں مانی گئی، ہمارا مشورہ قبول نہ کیا گیا. قل ان الامر کلہ للہ، آپ فرمائیے اختیارات سارے اللہ کے ہیں. یخفون فی انفسہم، یہ چھپاتے ہیں اپنے دلوں میں، ما لا یبدون لک، جو ظاہر نہیں کرتے. اصلاً تو منافقوں کا ایمان نہیں ہے. یقولون، کہتے ہیں لو کان لنا من الامر شیء، اگر ہوتا جنگ میں ہمارا کوئی اختیار، ما قتلنا ہاہنا، نہ مارے جاتے یہاں پر. تمہاری تدبیر سے موت ٹل جاتی، پھر اپنی موت تمہاری کیوں آتی؟ قل لو کنتم فی بیوتکم، آپ فرمائیے اگر ہو تم اپنے گھروں میں، لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، پہنچ کے رہیں گے وہ لوگ کہ لکھا گیا ہے ان کا مرنا اپنے گرنے کی جگہ کو پہنچ کے رہیں گے. مضاجع، مضجع، جہاں پر آدمی مرنے سے پہلے گرے. وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، اور تاکہ آزما لے اللہ وہ جو تمہارے سینوں میں ہیں. وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور تاکہ پاک کر دے وہ جو تمہارے دلوں میں ہیں. واللہ علیم بذات الصدور، اللہ جانتے ہیں دل کے راز و بید. اب جن لوگوں نے تھوڑی دیر کے لیے شکست کی وجہ سے میدان چھوڑا، ان کو تنبیہ اور پھر انعام. ان الذین تولوا منکم، بے شک وہ لوگ جو منہ موڑ گئے تم میں سے، یوم التقى الجمعان، جس دن آمنا سامنا ہوا دو جماعتوں کا. انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، بے شک ورغلایا ان کو شیطان نے بعض ان کے کرتوت سے. وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اور اللہ نے معاف کیا انہیں. ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ بخشنے والا بردبار ہے. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تکونوا کالذین کفروا، مت بنو ان لوگوں جیسے جنہوں نے کفر کیا. وقالوا لاخوانہم، اور کہنے لگے اپنے بھائیوں سے، اذا ضربوا فی الارض، جب وہ سفر کرتے ہیں ملکوں میں، او کانوا غزا، یا ہو وہ غزا میں، غزن جمع غازن. لو کانوا عندنا، اگر یہ ہمارے پاس ہوتے، ما ماتوا وما قتلوا، نہ مرتے نہ قتل ہوتے، جہاد میں نہ جاتے تو رہ جاتے.
لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم، تاکہ ڈال دے اللہ یہ افسوس ان کے دلوں میں، واللہ یحیی و یمیت، اور اللہ ہی زندہ رکھتے ہیں اور مارتے ہیں، واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اگر تم قتل کیے گئے اللہ کے راستے میں، او متم یا مر گئے، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ، تو بخشش اللہ کی طرف سے اور رحمت جو ملے گی، خیر بہتر ہے، مما یجمعون، ان مال سے جو یہ جمع کریں گے۔ یہ زندہ رہ کے مال کمائیں گے نا، زمینیں خریدیں گے، باغات، مکانات، تو جو مجاہد اور شہید کو انعام ملے گا وہ اس سے بڑھ کر ہے۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ، اور اگر تم مر گئے یا مارے گئے، لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، یقیناً اللہ کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ تفسیر روح المعانی میں اس جگہ حضرت حسین کی طرف منسوب ایک شعر ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ ایک شعر پڑھتے ہیں، اذا كانت الابدان للموت انشئت، جب یہ جسم اور بدن مرنے کے لیے ہی پیدا ہوئے ہیں۔ اذا كانت الابدان للموت انشئت فقتل امرئ مسلم بالسيف والله افضل، پھر تلوار سے کٹ کے مرنا بہتر ہے۔ اللہ اللہ، جب موت برحق ہے تو شہادت اس کا بہترین ذریعہ ہے۔ فبما رحمت من اللہ، پسی بھی رحمت خدا کی، لنت لہم، کہ آپ نرم ہیں ان کے لیے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ بہت نرم ہیں۔ دیکھو ابھی ہم نے وقفہ نہیں کیا، یہ اٹھ کے جانے لگے، اب ڈنڈا ہونا چاہیے کہ ان کے ٹانگوں میں دے دیے جائے، لیکن لنت لہم، آپ نرم ہیں، جو بیٹھے وہ بھی اچھے ہیں، جو غریب کسی وجہ سے اٹھے وہ بھی معاف ہے، انسان کمزور ہے، خدا کی رحمت ہے یہ کہ اے پیغمبر آپ نرم خو ہیں۔ لنت لہم، لنتا لام لینو کے معنی نرم ہونا، قولا لہو قولا لینا، نرم بات۔ ولو كنت فظا، اور اگر ہوتے آپ تند خو، غلیظ القلب، سنگ دل، سنگ دل، سخت، لنفضوا من حولک، سارے بھاگ چکے ہوتے آپ کے ارد گرد۔ عجیب بات ہے کہ منتظم کی بعض نرمیوں سے مجمع کو بیٹھنے میں آسانی ہے، اور تنظیم اور منتظم کے بعض تشددات سے لوگوں کا رہنا سہنا مشکل ہو جائے گا۔ آیت سے انتظامی مسئلے کا حسن بنا بر رحمت ثابت ہوا ہے۔ فاعف عنہم، معاف کرو انہیں، واستغفر لہم، دعائے مغفرت کرو ان کے لیے، وشاورہم فی الامر، مشورہ بھی کرو ان سے کاموں کا، ناراض نہ ہو۔ فاذا عزمت، اور جب کام کرنے کا ارادہ کرے، فتوکل اللہ، توکل اللہ پر کرو۔ ساتھیوں سے مشورہ کرو، ان کا دل بڑا ہوگا، ان میں تجربہ آئے گا، ان کو احساس ہوگا، ذمہ دار بنیں گے، لیکن اعتماد خدا پر کرنا۔ اگر شکست بھی ہو گئی تو ساتھیوں کو یہ نہ کہو کہ آپ نے مشورہ دیا تھا، نہیں۔ ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ پسند فرماتے ہیں تو توکل کرنے والوں کو۔ ان ینصرکم اللہ، اگر مدد کرے تمہاری اللہ، فلا غالب لکم، کوئی غالب نہیں آ سکتا تم پر۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر بے مدد چھوڑے تم کو، خذل کا معنی بے نصرت، اور اگر بے مدد چھوڑے تم کو، فمن ذا الذی، پس کون ہے وہ، ینصرکم، جو مدد کرے تمہاری، من بعدہ، اس کے بعد، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے مسلمانوں کو۔ اب جنگ کے اندر میدان میں سے غنیمت کیا ایک خوبصورت سا شال گم ہو گیا تھا، خوبصورت سی چادر کہیں سے اٹھ گئی۔ بعض لوگ کا یہ خیال تھا کہ شاید حضرت نے اٹھایا۔ وما کان لنبی، شان نہیں ہے پیغمبر کی، ان یغل، کہ وہ بغیر اجازت کے غنیمت سے چیز اٹھائے۔ غلول کے معنی ہے
اخذ الشیء من المغنم بدون الاذن، بغیر اجازت کے چیز اٹھا دی، کسی کا پرس اٹھایا، کسی کا چمچ اٹھایا، جوتا پہنا، رومال اٹھایا، یاد رکھنا اسے گرم کر کے تیرے اس نازنین جسم کو جہنم میں داغا جائے گا۔ دنیا کے اندر معاملہ صاف کرو۔ شان نہیں پیغمبر کی کہ وہ غلا کرے، غلا پشتو ان یغل غلا غلول، غل چکے، ومن یغلل، اور جو کوئی غلا کرے غلول سے پیش آئے، یاتی بما غل یوم القیامہ، آئے گا اس چیز کے ساتھ جو اس نے چوری کیا ہو قیامت کے دن۔ حدیث میں ہے ایک آدمی کے سر پر اونٹ ہوگا اور وہ کہے گا اے محمد مجھے بچاؤ، ایک آدمی کے سر پر گائے ہوگی، ایک آدمی کے گردن پر بکرا ہوگا، ایک شخص آئے گا اور اس کی گردن پر زمین ہوگی، ساتوں زمینیں اس پہ رکھی جائے گی۔ آپ سے پوچھا کہ یہ کیوں؟ فرمایا اس نے زمین چوری کی، پلاٹ چور، زمین چور۔ جہاں کوئی پلاٹ نظر آیا 10 مولوی نے اس کے اوپر مسجد مدرسہ کھڑا کیا، نہ اجازت نہ کوئی پرواہ۔ او بابا، فقہاء کہتے غیر معزون زمین پر نماز مکروہ ہے، کم از کم قریبی اتھارٹی سے اجازت لے لے، نمازیوں کو جمع کر کے ان کو کہے یہ کوئی جگہ ہے ہمارے کام کی ہے، آپ امداد کریں تو ہم لے لیتے ہیں، تو چلو موقوف ہو جائے گی، لیکن غلا تو نہ کرو۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر پورا دیا جائے گا ہر انسان کو جو اس نے کمایا، وہم لا یظلمون، اور ان کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا۔ دیکھو پیغمبر کی طرف بھی غلا کی نسبت ہوئی ہے، اندازہ لگا ہوگا۔ دنیا میں کوئی بچ نہیں سکتا، پاک سے پاک آدمی پر بھی ایسے گندے منہ ہوں گے جو ان کو داغدار کریں گے۔ تسلی ہے، امام شافعی کہتے اسف النیہ ونم فی البریہ، نیت صاف کرو، راستے میں پڑے رہو۔ پختو کہ وہی راست تو سا اور لار کے ملاس تو سا، آئے ہائے پختو ارمان سمب پختو نہ کر، وہ راست تو سا اور لار کے ملاس تو سا۔ شافعی کہتے اسف النیہ نم فی البریہ، نیت صاف کر لو، جنگل میں رات گزارو۔ یا رب، لیکن احادیث سے پتہ چلا ہے کہ جہاں تک ہو سکے تہمت کے موقع بھی نہیں آنے دیں۔ افمن اتبع رضوان اللہ، آیا پس وہ جو اتباع کرتا ہو خدا کی خوشنودی کا پیغمبر، کمن مانن اس شخص کے بعد مستحق ہوا ہے بسخط من اللہ، اللہ کے غصے کا، ومأواہ جہنم، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وبئس المصیر، ناکارہ بازگشت ہے۔ ہم درجات عند اللہ، اصل میں ہے لہم درجات عند اللہ، ان کے لیے درجے ہیں اللہ کے ہاں، واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ دیکھ رہے ہیں جو یہ عمل کرتے ہیں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، پیغمبر کا مقام و مرتبہ، یقیناً احسان کیا اللہ نے مسلمانوں پر، اذ بعث فیہم رسولا منہم من انفسہم، جب بھیج دیا ان میں پیغمبر انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتہ، جو پڑھتے ہیں ان پر خدا کی آیتیں، ویزکیہم، اور ان کو پاک کرتے ہیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور پڑھاتے ان کو کتاب اور سنت، وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ تھے اس سے پہلے کھلی گمراہی میں۔ اس آیت کے ذیل میں روح المانی کے اندر ولی الدین عراقی کا فتویٰ ہے کہ یہ ایمان لانا کہ پیغمبر بشر ہے اور عرب ہے، ایمانیات کے لیے ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص پیغمبر تو مانتا ہے، عربی نہیں مانتا، اور پیغمبر تو مانتے ہیں لیکن بشر نہیں مانتا، روح المانی میں ہے حکمنا بکفرہ، ہم اس شخص پر حکم کفر کا کریں گے۔ اللہ، اس میں ہے یہ جگہ لکھی ہے،
نیند بھی ختم ہو جائے گی نا آپ کی. روح المعانی میں اس آیت کے ذیل میں ولی الدین عراقی صاحب مشکات کا فتویٰ ہے کہ جو نبی کی بشریت یا عربیت نہ مانے وہ مسلمان نہیں ہے. اولما اصابتکم مصیبت، آیا جب کبھی پہنچتی ہے تم کو کوئی تکلیف، قد اصبتم مثلیہا، اور تم پہنچا چکے ہو اس کا دوہرا، قل تم کہتے ہو انا ھذا، ہمیں کیوں تکلیف پہنچی، قل ھو من عند انفسکم، آپ فرمائیے خود تمہارے جیوں کی طرف سے، کسب کے درجے میں. ان اللہ علی کل شیء قدیر وما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ، اور جو پہنچتی ہے تمہیں تکلیف جس دن آمنے سامنے ہوئی دو جماعتیں اللہ کے حکم سے ہیں، وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ تاکہ ظاہر کرے مسلمانوں کو، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا اور تاکہ ظاہر کرے منافقوں کو، وَقِيلَ لَهُمْ کہا جائے ان سے تعالوا آ جاؤ، قاتلوا فی سبیل اللہ، قتال کرو رائے خدا میں، او ادفعوا یا کم از کم ڈیفینس کرو، اپنے آپ کو بچاؤ. قالوا کہتے ہیں لو نعلم قتالا، اگر ہم جانتے لڑنا، لاتبعناکم ہم ضرور ساتھ دیتے، ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، یہ کفر کو اس دن زیادہ نزدیک ایمان سے. یقولون بافواہہم کہتے اپنے منہوں سے، ما لیس فی قلوبہم جو نہیں ہے ان کے دلوں میں، واللہ اعلم بما یکتمون اللہ جانتے ہیں جو یہ چھپاتے ہیں. الذین وہ لوگ قالوا لاخوانہم جو کہنے لگے اپنے بھائیوں سے، وقعدوا بیٹھے رہے، لو اطاعونا کاش کی ہماری اطاعت کر لیتے، ما قتلوا نہ مارے جاتے. قل آپ فرمائیے فادرؤوا عن انفسکم الموت، ٹال دو نا اپنے آپ سے موت. بھائیوں کو بچا سکتے ہو تو خود کیوں نہیں بچتے، ان کنتم صادقین. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، گمان نہ کرنا ان لوگوں کو جو مارے گئے اللہ کے راستے میں کہ وہ مر چکے ہیں، بل احیاء بلکہ وہ زندے ہیں، عند ربهم ان کے رب کے ہاں، یرزقون ان کو رزق دیا جاتا ہے، فرحین خوش ہوتے ہیں، بما آتاہم اللہ جو دیا ان کو اللہ نے، من فضلہ اپنے فضل سے، ویستبشرون بالذین اور خوش ہوتے ہیں ان لوگوں پر، لم یلحقوا بہم من خلفہم جو ملے نہیں ہیں ان کو پیچھے سے، اللہ خوف علیہم کہ خوف نہیں ہے ان پر، ولا ہم یحزنون نہ وہ غمگین ہوں گے. یہ بھی شہداء کے متعلق ہے، جو اللہ کے راستے میں مارے گئے وہ عام مردے نہیں ہیں، بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا کی. دنیا کے اعتبار سے تو ان کا جسم کٹ گیا، جسم سے روح علیحدہ ہو گئی، لیکن مرنے کے بعد عالم برزخ کے اندر قبر میں آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی روحوں کو پھر جسم سے ملا دیا. اہل سنت کے دونوں قول ہے، ایک یہ کہ لذت یا عذاب روح کو ہے اور جسم متاثر ہے، اور دوسرا قول یہ کہ عذاب اور لذت جسم کو ہے ماں روح کے. قولان مشہوران لأہل سنہ والجماعت، فتاوی ابن تیمیہ جلد 4 صفحہ 183. شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان سے نور اللہ مرقدہ کے جواہر میں اس جگہ جو عبارت ہے وہ افسوسناک ہے. بظاہر اس عبارت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت شیخ مرنے کے بعد جسم اور روح کی ملاقات کے قائل نہیں ہے، اور یہ خطرناک عقیدہ ہے. شاید یہی وہ مقام ہے جس پر حضرت بنوری، مولانا خیر محمد جالندری، ظفر احمد عثمانی ان بزرگوں نے اعتراض کیا تھا، اور شیخ نے ٹھیک کرنے کا بھی وعدہ فرمایا. مرنے کے بعد جسم اور روح کا کسی درجے میں تعلق یہ ماننا پڑے گا، ورنہ ایمان نہیں درست ہو. باقی اس موضوع پر قدماء میں سے قرطبی نے التذکرہ فی احوال الموتى فی البرزخ والقبور، اور زمانے حال میں کل پاکستان کے علماء کے مشاورت سے محقق الاسر سرفراز خان نے تسکین الصدور لکھی ہے، وہ تفصیل کے ساتھ اس مسئلے پر ہے.
ساتھ ساتھ ہم وقتاً فوقتاً اس مسئلے کے مؤیدات ذکر کریں گے۔ یستبشرون بنعمت من اللہ، یہ خوش ہوتے ہیں اللہ کی نعمت پر، وفضل احسان پر، وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، اور اللہ ضائع نہیں کرے گا اجر مسلمانوں کا۔ مسلمان کون لوگ ہیں؟ الذین، وہ لوگ استجابوا للہ والرسول، جنہوں نے جواب دیا اللہ اور رسول کو، من بعد ما اصابہم القرح، بعد اس کے کہ ان کو پہنچ چکی تھی تکلیفیں۔ آج سمجھ رہے، مشرکین نے بھاگتے ہوئے کہا تھا کہ ہم فلاں اگلے سال فلاں جگہ پھر آئیں گے۔ جب وہ وقت آ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو لے کر کے وہاں آئے، یا تو یہ مراد بدر صغریٰ کا واقعہ، اور یا یہ کہ احد کی شکست کے بعد مشرکین کے پیچھے آپ نے کچھ صحابہ کو بھیجا تھا کہ ان کو دور تک بگائے، جبکہ ان صحابہ کے جسم سے خون ٹپک رہا تھا، اور انہوں نے رسول کا حکم لے کر وہاں پیچھے گئے۔ ان کا تذکرہ ہے، واسطے ان لوگوں کے جنہوں نے اطاعت کی اللہ اور رسول کی بعد اس کے کہ پہنچ چکی تھی انہیں تکلیفیں، واسطے ان لوگوں کے جنہوں نے احسان کیا ان میں اور پرہیزگار رہے اجر عظیم میں۔ الذین، وہ لوگ قال لهم الناس، جن کو کہا لوگوں نے، ان الناس قد جمعوا لكم، بے شک لوگ جمع ہوتے ہیں تمہارے لیے، فاخشوهم، تم ڈرو ان سے، فزادهم ایمانا، بڑھ گیا ان کا ایمان، وقالوا، کہنے لگے، حسبنا اللہ، کافی ہمارے لیے اللہ، ونعم الوکیل، وہ بہترین کارساز ہے اللہ۔ ابو سفیان نے کچھ لوگوں کو پیسے دیے اور ان کو کہا کہ جاؤ اور مسلمانوں میں یہ خبر پھیلاؤ کہ بہت بڑا لشکر جمع ہو رہا ہے، تم جواب نہیں دے سکو گے، تاکہ وہ بے ہمت ہو جائے۔ لیکن مسلمانوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل، پس واپس ہو گئے مسلمان اللہ کی نعمت اور فضل لے کر، لم یمسسہم سوء، چوہا تک نے ان کو تکلیف نے، واتبعوا رضوان اللہ، اور انہوں نے اتباع کیا خدا کی خوشنودی کا، واللہ ذو فضل عظیم، اللہ بڑے فضل والے ہیں، بچ گئے۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، بے شک یہ تمہارا شیطان ڈراتا ہے اپنے جیسوں کو، فلا تخافوہم، پس ان سے ڈرنا نہیں، وخافونی، مجھ سے ڈرو، ان کنتم مومنین، اگر تم مسلمان ہو۔ ولا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر، غمگین نہ کرے آپ کو وہ لوگ جو دوڑتے ہیں کفر میں، بہت عجلت کرتے کافرانہ کاموں میں۔ انہم لن یضروا اللہ شیئا، بے شک یہ بگاڑ نہیں سکیں گے اللہ کا کچھ بھی۔ یرید اللہ الا یجعل لهم حظا فی الاخرہ، چاہتے ہیں اللہ کہ نہ چھوڑے ان کا حصہ آخرت میں، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے عذاب بڑا ہوگا۔ ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، بے شک وہ لوگ جنہوں نے لے لیا کفر ایمان کے بدلے میں، لن یضر اللہ شیئا، ہرگز نہیں بگاڑ سکیں گے اللہ کا کچھ، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، گمان نہ کرے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انما نملی لهم خیر لانفسهم، کہ بے شک ہم مہلت دیتے ان کے لیے، وہ بہتر ہے ان کے لیے، انما نملی لهم، بے شک مہلت دیتے کافروں کو، لیزدادوا اثما، کہ وہ بڑھ جائے جرم میں، گناہ میں، ولهم عذاب مہین۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، نہیں اللہ کہ چھوڑ دے مسلمانوں کو اس حال پر جس پر تم ہو، کمزوری کا حال، ضعف کا حال، حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ جدا کر دے ناپاک کو پاک سے، مشرک اور بدعتیوں کو علیحدہ کرے۔ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، نہیں ہے اللہ کے اطلاع کر دے تم کو غیب کی، ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، لیکن اللہ چنتا ہے پیغمبروں میں سے جس کو چاہے۔ نبی کو اطلاع غیب، انباء بالغیب، اخبار بالغیب، یہ سب وحی کی قسم ہے، یہ وحی کی قسم ہے۔ علم الغیب ما لم یوحى به ولم یقم علیہ دلیل، فآمنوا باللہ ورسلہ، بس ایمان لے آؤ اللہ اس کے پیغمبروں پر، وَإِن تُؤْمِنُوا، اور اگر تم ایمان لے آئے، وَتَتَّقُوا، پرہیزگار ہونے لگے، فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، بس تمہارے لیے اجر بڑا ہے۔ علم غیب کا مسئلہ کسی ایک جگہ مفصل بیان ہوگا، انتظار فرمائیں۔
ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله، گمان نہ کرے وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو دی ان کو اللہ نے اپنے فضل سے. مال ہے اور خرچ نہیں کرتا، سب کچھ ہے اور دین والوں کو نہیں دیتا. ہوا خیر لہم، یہ بہتر ہے ان کے لیے، ہرگز نہیں. ہوا خیر لہم، سوال یہ کہ ہوا کے بعد خیرن کیسے ہے؟ تو ہوا خیر خیرا، جیسے یفعل فعلا، عامل محذوف ہے. ہوا خیر خیرا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ لغت قبیلہ ہو. بل ہوا شر لہم، بلکہ شر ہے ان کے لیے. سیطوقون، ان قریب توق ڈالا جائے گا، ہار ڈالا جائے گا ان کے گلے میں. ما بخلوا بھی، جس مال میں بخل کیا قیامت کے دن، وہ مال جس کو اللہ کے دین پر خرچ نہیں کیا وہ سام کی طرح گلے میں پس جائے گا اور اس کو کہے گا انا کنزک مالک، میں تیرا خزانہ ہوں، تیرا مال ہوں. وللہ میراث السماوات والارض، خرچ نہیں کرو گے تو مر جاؤ گے، رہ جائے گا، اور اللہ ہی کے ہاں میراث آسمان و زمین کا. واللہ بما تعملون خبیر. لقد سمع اللہ قول الذین قالوا، خوب سن لی اللہ نے بات ان لوگوں کی جنہوں نے کہی ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، بے شک اللہ محتاج ہے، ہم غیر محتاج، ہم سے سب کے خیرات مانگتا ہے. معاذ اللہ. سنکتب ما قالوا، ابھی لکھتے ہیں جو یہ بکتے ہیں. وقتلہم الانبیاء، اور یہ جو مارتے تھے پیغمبروں کو بغیر حق نہ حق، یہ سب لکھ رہے. ونقول، ہم کہیں گے ذوقوا عذاب الحریق، چکو عذاب جلانے والا. ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ پر سبب آگے بھیجنے تمہارے ہاتھوں کے. وان اللہ لیس بظلام للعبید، اور بے شک اللہ نہیں ہے ظالم بندوں کے ساتھ. ظلام مبالغے کا صیغہ ہے فعال کے وزن پر، یعنی اللہ اگر ظالم ہوتا تو پھر خوب ہوتا، کیونکہ اللہ کی صفات مبالغے کی ہے. الذین، وہ لوگ قالوا جو کہتے ہیں ان اللہ عہد الینا، بے شک اللہ نے ہم سے عہد لیا، اللہ نؤمن لرسول، کہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے کسی پیغمبر پر، حتی یأتینا بقربان، یہاں تک کہ لے آئے ایسی قربانی تاکلہ النار، جس کو کھا لے آگ. گزشتہ زمانوں میں صدقہ خیرات اور قربانی کر کے چھوڑ دیتے تھے میدان میں، آسمان سے آگ آ جاتی اس کو جلا دیتی، یہ علامت ہے کہ قبول ہو گئی. تو اس پیغمبر کی قربانی اور صدقے کو آگ نہیں جلاتی. قل، کہو، قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات وبالذی قلتم، یقیناً آئے تھے پیغمبر مجھ سے پہلے معجزات لے کر اور یہی چیز لے کر جو تم کہتے ہو. فلم قتلتموہم، ان کو کیوں قتل کی ان کنتم صادقین. جواب، یہ اس پیغمبر پر خدائی احسان ہے کہ ان کے صدقے خیرات اور زکوٰۃ قربانیاں مسلمان ناتوان استعمال کر سکتے ہیں. فَإِنْ كَذَّبُوكَ، بس اگر یہ تکذیب کرے آپ کی، فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، یقیناً تکذیب کی گئی پیغمبروں کی آپ سے پہلے. جاؤ بالبینات، آیتیں معجزات لے کر، والزبر، اور صحیفے، والکتاب المنیر، اور کتاب کھلی. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح چکھنے والا ہے موت کو. یہ نہیں کہ ہر ذی روح نے چکھنا ہے ذائقہ موت کا. وہ للو ذائقہ، یہ خود مضاف مضاف الیہ خبر ہے. کل نفس مضاف مضاف الیہ مبتدا کی. کل نفس ذائقۃ، یہ ذائقۃ، یہ خود چکھنے والا ہے. ذائقہ کے معنی چکھنے والا، یہ نہیں کہ آپ اردو والا ذائقہ تلاش کریں. جن لوگوں نے یہ ترجمہ کیا ہر ایک چکھنے والے موت کا ذائقہ، ان کو اس کی عربی کے ذائقے کا پتہ نہیں چلا ہے. ہر ایک، ہر ذی روح چکھنے والا ہے موت کو بس. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یقیناً پورا جائے گا، دیا جائے گا تم کو اجر قیامت کے دن. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، جس کو دور کیا گیا دوزخ سے اور داخل کیا جنت میں، فقد فاز، وہ کامیاب ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر نرا دھوکے کا سامان. انسان سمجھتا ہے میں ہوں گا میرا مال ہوگا، میں ہوں گا میرے بچے ہوں گے،
میں ہوں گا میرے کا، اور بیچ میں ایسا صدمہ آ جاتا ہے، سب دھرے بھرے رہ جاتا ہے۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، یقیناً آزمائے جاؤ گے مال و جان میں۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، ضرور سنو گے ان لوگوں سے جن کو دی گئی کتابیں تم سے پہلے، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان لوگوں میں سے جو شرک کیے ہیں۔ کیا سنو گے؟ اذًا کثیرا، تکلیف دہ باتیں، تکلیف دہ باتیں، آئے ہائے باتیں کرتے بیٹھے رہتے، باتیں باتیں باتیں، وہ باتیں نہیں ختم ہوتی۔ ایک نقطہ یاد رکھو، جتنے طلباء طالب علمی کے زمانے میں اساتذہ اور بڑوں کی مذمت کرتے ہیں وہ سب محروم ہو جاتے ہیں۔ شیخ فریدہ خلپٹا بہتریدہ، قل الخیر واسمت، ابو بکر نے مہر بنائی، خیر کی باتیں کرو ورنہ خاموش رہو، زبان پر ڈھکن رکھو، اس میں تمہاری کامیابی، ہر بات کہنے کی نہیں ہے۔ وَإِن تَصْبِرُوا، جم کے رہو، وَتَتَّقُوا، فضولیات سے بچو، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، پس بے شک یہ سنجیدگی کے کاموں میں سے، سنجیدہ انسان بنو۔ وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، یاد کرنے کا ہے جب لیا اللہ نے پکا وعدہ ان لوگوں سے جن کو دی گئی کتاب، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، کہ ضرور بتانا لوگوں کو، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، چھپانا نہیں، فَنَبَذُوهُ، پس پش ڈالا انہوں نے، وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، اپنے پیٹھ پیچھے، فَنَبَذُوهُ، پس ڈال دیا اس عہد کو، وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، پس پشت، پس ڈالا پس پشت، ظہور ظاہر کی جمع، پشت بھی آگے، اور ورا مانا اگلا، کبھی سمانا ہے تو پچھلا، کہتے ہیں اگلے زمانوں میں کوئی میر بھی تھا، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی، پچھلے کے معنی میں ہو گیا اگلا پگلا۔ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، لینے لگے اس کے بدلے میں قیمت تھوڑی، فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، کیا ناکارہ ہے جو یہ لیتے ہیں۔ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ، گمان نہ کریں ان لوگوں کے بارے میں جو خوش ہوتے ہیں، بِمَا أَتَوْا، جو وہ کر چکے ہیں، جو وہ کر چکے ہیں اس پر تو وہ اتراتے ہیں، وَيُحِبُّونَ، اور چاہتے ہیں، أَن يُحْمَدُوا، کہ ان کی تعریف کی جائے، بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، کیا کچھ بھی نہیں، ایسے خواہ دوسروں نے کتاب لکھی اور اپنا نام لکھ پر ڈال لیا، شرم تم کو مگر نہیں آج۔ چاہتے ہیں کہ ان کی تعریفیں ہو ان کاموں میں جو کیے ہی نہیں، فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ، سوچنا نہیں کہ یہ بچ جائیں گے عذاب سے، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے عذاب دردناک ہوگا۔ قبائح اہل الکتاب، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے راج ہے آسمان و زمین کا، وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، بے شک پیدا کرنے میں آسمان و زمین کے اور بدلنے میں رات اور دن کے، لآیات، نشانیاں ہیں، لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عقل والوں کے لیے، عقل والے دیکھ کے عبرت لیتے ہیں۔ الذین، وہ لوگ، یذکرون اللہ، جو یاد کرتے اللہ کو، قیاماً، کھڑے کھڑے، وقعوداً، بیٹھے بیٹھے، وعلی جنوبہم، کروٹ کے بل، ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، سوچتے ہیں آسمان و زمین کی پیدائش میں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے پروردگار نہیں بنایا آپ نے اس کو بیکار، سبحانک، تیری ذات پاک ہے کہ بیکار کام کرے، فقنا عذاب النار، بچا ہم کو جہنم کے عذاب سے، ربنا انک من تدخل النار، اے پروردگار جس کو ڈال دے آپ جہنم میں، فقد اخزیتہ، اس کو رسوائی کر لیں گے، وما للظالمین من انصار، نہیں بچا سکتے ظالموں کو مددگار۔ ربنا، اے پروردگار، اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، ہم نے سن لیا منادی جو آواز لگاتا ایمان کا، ان آمنوا بربکم، کی ایمان لے اور رب پر، فآمنا، پس ہم ایمان لائے۔ ربنا، اے پروردگار، فاغفر لنا، معاف فرما، ذنوبنا، گناہ ہمارے، وکفر عنا سیئاتنا، ہٹا ہمارے خطا، وتوفنا مع الابرار، موت دے ہم کو نیکوکاروں کے ساتھ۔ ربنا، اے پروردگار، وآتنا، دیجیے، ما وعدتنا، جو وعدے کیا آپ نے ہم سے، علی رسولک، پیغمبروں کے ذریعے، ولا تخزنا یوم القیامہ، رسوا نہ کرنا ہم کو قیامت کے دن، انک لا تخلف المیعاد، بے شک آپ خلاف نہیں کرتے وعدے کا۔ فاستجاب لهم ربهم، قبول کی اللہ نے ان کی دعائیں، یہ سب مقبول دعائیں ہیں۔
انی لا اضیع عمل عامل منکم، بے شک میں ضائع نہیں کرتا عمل کرنے والے کا تم میں، من ذکر کرنے والا مرد ہو، او انثی یا عورت ہو، کیونکہ سورۃ النساء آنے والی ہے، برات استحلال سورۃ النساء آنے والی ہے وقفے کے بعد، تو یہاں سے ذکر کے ساتھ انثی کا ذکر ہے، ذکر بمعنی مذکر، بعضکم من بعض، آپس میں ایک ہو، مرد عورت سے پیدا، عورت مردوں سے پیدا، دونوں سے بچے پیدا، فالذین، پس وہ لوگ ہاجروا جنہوں نے ہجرت کی، واخرجوا من دیارہم، نکالے گئے گھروں سے، واوذوا فی سبیلی، ستائے گئے میرے راستے میں، سب صحابہ کا یہ حال تھا، وقاتلوا، قتال کیا، وقتلوا، اور وہ قتل کیے گئے، لأکفرن عنہم سیئاتہم، ضرور دور کر دوں گا ان سے ان کے گناہ، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ، داخل کر دوں گا ان کو جنات، جنتوں میں، تجری من تحت الانہار، کہ بہے گی اس کے نیچے نہریں، ثوابا من عند اللہ، یہ بدلہ ہوگا اللہ کے ہاں سے، واللہ عنده حسن الثواب، اللہ کے ہاں بہترین بدلہ ہے۔ لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، دھوکے میں نہ ڈالیں آپ کو چہل پہل کافروں کا ملکوں میں، بش کی حکومت و اختیارات، بلیئر تو بھاگنے کے لیے تیار، اور ہمارا لالا گل بیچ میں رائے فرار، ہمارا لالا گل بھی بیچ میں، دھوکے میں نہ ڈالیں آپ کو تقلب الذین، دورہ ان لوگوں کا جو کافر ہے، فی البلاد، شہروں میں، اونچے مکانات، قیمتی گاڑیاں، بڑے بینک بیلنس، ظاہری ٹاٹ پاٹ، ایہم ہے چست چومی بگذرت، بخت و تخت و امر و نہیوں گیردان، دنیا کیا چیز ہے، دھوکے میں نہ ڈالے آپ کو دورہ کافروں کا شہروں میں، متاع قلیل، یہ سامان عارضی ہے، ثم مأواہم جہنم، پر ٹھکانہ ان کا دوزخ ہے، وبئس المہاد، ناکارہ بچھونا ہے، لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے، لہم جنات، ان کے لیے جنتیں ہوگی، تجری من تحت الانہار، بہے گی اس کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے، نزلا من عند اللہ، یہ مہمانی ہوگی اللہ کے ہاں سے، بس مہمانی کہہ کر ساری نعمتیں آئی، مہمان کو میزبان سب کچھ دیتا ہے، وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو کہ اللہ کے ہاں وہ بہترین ہے نیکوکاروں کے لیے، وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور بے شک اہل کتاب میں سے ایسے ہیں، لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، جو ایمان رکھتے اللہ پر، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، جو اتارا گیا تمہاری طرف، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، اور اتارا گیا ان کی طرف، سب پر ایمان، خاشعین للہ، ڈرتے ہیں اللہ سے، لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، نہیں لیتے اللہ کے دین پر قیمت تھوڑی، ساری دنیا دین کے ایک حرف کی قیمت نہیں، اولئک لہم اجرہم عند ربہم، ایسے لوگوں کے لیے اجر ہوگا ان کے رب کے ہاں، ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلد حساب کرنے والا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اے ایمان والو صبر کرو اور صبر سکھاؤ، صابروا مصابرہ، اور جڑ کے رہو، قرآن و سنت کے قریب رہو، ورابطوا، ربط سمجھو، ورابطوا مرابطہ، جنگی تیاری، جنگی گھوڑے پالنا، کافر کے مقابلے میں ضروری سامان مہیا کرنا، ورابطوا، اور رباط یہ بھی ہے کہ نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار و تیاری، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو، وقف کرو۔